جی سائیں، آپ نے بلایا؟ نذیر نے آنکھیں جھکائے عزت سے کہا، جبکہ سامنے بیٹھے سردار کی اگلی بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کتنی بیٹیاں ہیں تمہاری؟ جی سائیں، نذیر ہکلایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اپنے سردار کی اس بات کا مطلب۔ نذیر، کیا ہوا؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ تمہاری بیٹیوں کا ہی تو پوچھا ہے۔ وہ اکڑو 40 سالہ سردار جعفر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ جی سائیں، وہ دو۔ نذیر کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ رنگ یک لخت زرد ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اپنے سردار کی فطرت کو۔ تبھی سردار کی بے باک آواز سنائی دی۔ واہ نذیر، دو بیٹیاں گھر میں چھپا کے رکھی ہیں اور پھر بھی غریب ہے۔ نذیر بڑی اچھی طرح اس بات کا مطلب سمجھا تھا۔ سائیں وہ… چل خیر، مجھے عمر تو بتا ذرا۔ سردار جعفری آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ سائیں وہ باپ تھا۔ کیسے بتا دیتا ایسے شخص کو جس کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر تھیں؟ نذیر تو جانتا ہے مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا ساری معلومات نکلواتے ہوئے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو خود بتا دے تاکہ تیرا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ اب دو بیٹیاں ہیں تیری، میں تیرے سے کچھ تو تعاون کروں گا نا؟ سائیں، بڑی 18 کی ہونے والی ہے جبکہ چھوٹی ابھی 13 سال کی ہے۔ نذیر لڑکھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ چل پھر ٹھیک ہے، رات کو بڑی والی کو شمشیر لینے آئے گا۔ سردار کمینگی سے بولا تھا۔ کچھ ہماری خدمت میں کر دیں گی؟ تو جانتا ہے نا میری خدمت کرنے والی ساری زندگی خوش رہتے ہیں۔ وہ خباثت سے بولا تھا۔ معاف سائیں، مگر خدا را یہ ظلم بکواس بن کر تجھے یہ ظلم لگتا ہے؟ ایک تو میں تیری بیٹی کو جنت کی سیر کروانے کی سوچ رہا ہوں، تجھے یہ ظلم لگتا ہے؟ سردار کرسی سے اٹھا۔ سر جھکائے کھڑے نذیر کے چہرے پہ 2 مکے مار گیا۔ سائیں وہ چھوٹی ہیں سائیں، معاف کر دیں سائیں۔ وہ رویا تھا۔ کتنا ہی عرصہ اس نے اپنی بیٹیوں کو چھپا چھپا کے رکھا تھا، مگر نہ جانے اس شیطان کو اس کی بیٹیوں کی خبر کیسے ہو گئی، اور خبر ہوتے ہی وہ شخص اپنی بغیرتی پہ اتر آیا۔ سائیں وہ میری بچیاں… شمشیر… اس سے پہلے نذیر کی بات مکمل ہوتی سردار جعفری اپنے خاص بندے کو پکار گیا۔ جی سائیں حکم، اسے پکڑو اور کچھ دن کے لیے ذرا اپنے خاص کمرے کی سیر کرواؤ۔ جو حکم سائیں۔ سردار جعفری کا خاص بندہ اتنے شکار کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سائیں رحم کریں، خدا کا خوف کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نذیر شمشیر کو خود سے پکڑتے دیکھ چیخا تھا۔ تیری انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو لحاظ کر کے تجھے سیدھا آفر کی تھی، تیری بیٹی بھی خوش رہتی اور تو بھی مالا مال، مگر نہیں، تجھے تو زبان لڑانی تھی نا۔ اب کمرے کی سیر کر لے، تیری بیٹی کو تو رات کو اٹھوا ہی لیں گے۔ اب تو تیری بیٹی ہی میری راتیں رنگین کرے گی۔ کمینگی سے بولتا وہ شمشیر کو اسے لے جانے کا اشارہ کر گیا۔ ماں، آج تو کافی دیر ہو گئی، ابا ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو ابا شام ہوتے ہی آ جاتا ہے۔ فاطمہ چولہے کے پاس بیٹھی ماں سے بولی تھی۔ پتہ نہیں، خدا خیر کرے، کوئی کام ہوگا۔ تو بہن کو دیکھ بخار اترا کہ نہیں؟ سکینہ بی بی 13 سالہ فاطمہ سے بولی تھی۔ جی ماں۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی تھی، جہاں ایک خوبصورت لڑکی پلنگ پہ لیٹی تھی۔ سرخ و سفید رنگت زد گلاب مانند تھی، بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں، خوبصورت قدرتی گلابی ہونٹ تکلیف کے مارے بھیجے تھے۔ آپی فاطمہ بہن کی حالت دیکھتی جلدی سے آگے ہوئی تھی۔ پانی۔ سوکھے ہونٹوں سے بہن کو دیکھتی پانی مانگ گئی۔ فاطمہ سنتی بھاگ کر پانی لائی۔ آپی یہ پیو۔ 13 سالہ فاطمہ اپنی بہن کو کندھوں سے اٹھا کے بٹھاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ ایزل ایک گھونٹ بھرتی منہ پرے کر گئی جب نظر اپنی چھوٹی بہن کے آنسوؤں پہ گئی۔ کیا ہوا امی جان، کیوں رو رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ایزل، بہن کو روتے ہوئے دیکھ گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ 4 دن کے لگاتار بخار نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مجھ سے دور مت جانا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ فاطمہ جو بہن سے بے حد اٹیچ تھی، اس کی ذرا سی تکلیف پہ روتے ہوئے بولی۔ فاطمہ میری جان۔ آپی۔ اسے پہلے بات مکمل کرتی لکڑی کا دروازہ دھڑ دھڑ کھٹکا تھا۔ ایزل اور فاطمہ حیران ہوئی تھی۔ فاطمہ تو ڈرتی ایزل کے ساتھ چپک گئی جب باہر سے ان کی ماں کی اونچی آواز سنائی دی۔ کدھر جا رہی ہو تم سب؟ کون ہو؟ سکینہ بی بی 3 ہٹے کٹے مردوں کو دروازہ توڑ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ اونچی آواز میں بولی تھی۔ سردار سائیں نے ہمیں بھیجا ہے تیری بیٹی کو لانے، جلدی بھیج اسے۔ کیا مطلب؟ سکینہ بی بی ڈرتے ڈرتے بولی۔ جو ان کے ذہن میں آ رہا تھا وہ سوچ کے ہی وہ کام کہی۔ مطلب کیا ہے بی بی؟ تو جانتی تو ہے
سردار جس لڑکی کو بلائیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چل اب لڑکی کو بلا، شمشیر سرد لہجے میں بولی۔ یاسین چل رہے تھے، وہ جلدی سے بھاگتی اس ٹی وی کو آف کر گئی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہ ملتا دیکھ وہ تڑپتی اپنے رب سے دعا کرنے لگی، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ یہ کس کتے کی ہمت ہوئی ہے شمشیر میرے سردار جعفری کے گودام کو آگ لگانے کی؟ وہ اپنی خاص گاڑی میں گودام پہنچا، مگر سامنے ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی، جسے دیکھتے سردار جعفری کا غصہ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا۔ سائیں نہ جانے کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، مگر آپ فکر مت کریں، میں ڈھونڈ نکالوں گا، شمشیر سخت آنکھوں سے بولا تھا۔ فکر کیسے نہ کروں شمشیر، کروڑوں کی مالیت کا تھا یہ گودام۔ سردار جعفری اپنے بال نوچنے کو آیا۔ ایک ایک کو کتے کی موت ماروں گا، تم بلاؤ ذرا سب کو ڈیرے میں۔ جو حکم سائیں۔ میں کہاں جاؤں اماں؟ ساری رات روتے تڑپتے گزری تھی۔ بخار نے مزید زور پکڑا تھا، جسم پر دیے اس وحشی کے زخموں اور بخار کی وجہ سے وہ ڈہ سی گئی تھی۔ فجر کی اذان کا وقت تھا جب وہ بھوک پیاس اور شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان حرام زادوں کی وجہ سے آج میرا گودام بھی تباہ ہو گیا اور وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ خیر اسے تو میں کل رات پورا کر ہی لوں گا۔ شمشیر تم محل جاؤ اور جا کے کسی ملازم کو بولو اسے کچھ کھلا پلا دے۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے اسے بخار تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے بارے میں سوچتے بولا، مگر سائیں آپ اکیلے کیسے جائیں گے اسلام آباد؟ شمشیر میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ، میرے بغیر محل کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہے، باقی سب یہاں بے غیرت ہیں۔ جی سائیں کہتے ہی وہ مڑا تھا جب سردار جعفری کی آواز کانوں سے ٹکرائی، شمشیر دوا بھی دلوا دینا۔ شمشیر نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس سردار نے ہی کہا تھا کیا؟ میں چاہتا ہوں وہ کل تک دوا لینے کی وجہ سے ایک دم بالکل ٹھیک ہو جائے۔ شمشیر کو حیرانگی سے اپنی طرف دیکھتے دیکھ وہ کھسیانہ سا بولا تھا، جو حکم۔ سپاٹ تاثرات سے کہتا وہ نکل گیا۔ گودام جلنے کی وجہ سے سردار جعفری صبح ہوتے ہی اسلام آباد کے لیے نکل گیا، کیونکہ شمشیر نے اسے بتایا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ اگلا ٹارگٹ اس کے دشمنوں کا شاید ریفائنری ہے۔ سردار کے خاص کمرے کی چابی کہاں ہے؟ سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھتا وہ سرد انداز میں بولا۔ سائیں ابھی لائی ملازمہ بھاگتی ہوئی چابی لا کے اسے پکڑا گئی۔ کھانے کی ٹرے بنا کے اوپر بھیجو۔ ایک اور حکم دیتا وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کے اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی، جب اچانک نظر بیڈ کے پاس گری ہوئی ایزل پہ پڑی۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ یہ تو بے ہوش ہے۔ اس کی نبض چیک کرتا وہ بڑبڑاتا ایزل کو گود میں اٹھا کے بیڈ کے بجائے صوفے پہ لٹا گیا۔ جگ سے پانی لیتا وہ اس کے منہ پہ چھینٹے مارنے لگا، جب ایزل نے ہلکی ہلکی آنکھیں واں کی۔ کچھ پل تو سمجھنے میں گزارے، مگر جیسے ہی سمجھ آیا وہ چیخی تھی، چھوڑو۔ آنکھوں سے بہل بہل آنسو نکلنے لگے۔ شش، ایک آنسو نہیں۔ اسے روتے دیکھ وہ مردانہ سخت ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے بولا، چھوڑو۔ وہ پھر سے روئی تھی، بخار کی وجہ سے ہمت ختم ہو گئی تھی۔ کہا نا چپ کر جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا۔ سرخ تاثرات سے بولتا وہ ایزل کو سہمنے پہ مجبور کر گیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے کچھ نہ کرتا الفاظ ایزل کو دل میں سکون سا دے گئے۔ تبھی ملازمہ دروازہ نوک کرتی کھانا پکڑا گئی۔ نظریں جھکائے وہ کھانا رکھتی فوراً واپس بھاگی تھی۔ شمشیر کا رو بھی ایسا تھا۔ اٹھو کھانا کھاؤ۔ ملازمہ کے جاتے وہ ٹرے اس کے سامنے لاتے ہوئے بولا، نہیں مجھے گھر۔ کھانا کھاؤ، مجھے اللہ کا واسطہ ہے گھر۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جب شمشیر کا دھیان خوبصورت سفیدی مائل ہاتھوں پہ گیا تھا۔ شمشیر کو اپنے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ کھولو ہاتھ، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس کے قریب ہوتا وہ سپاٹ تاثرات سے بولا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد ہوش میں آتا وہ اسے ہاتھ کھولنے کا کہہ گیا تھا۔ نہیں پلیز، دور، میں کھا رہی ہوں۔ شمشیر کو قریب آتا دیکھ وہ چیخی تھی، کھاؤ پھر۔ اسے دیکھتی روتے ہوئے چاول کا چمچ بھر کے منہ میں لے گئی۔ ڈاکٹر شعیب کو بلاؤ۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ وہ فون ملا کے بولا، حالت کافی خراب ہے، میڈیسن دے دو، باقی اب وہ اس قہر میں آئے گی تو کیا کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ لگانے پہ بھی ڈر رہی تھی۔ خیر جب تک سردار نہیں آتے اسے کھانا اور دوا دو تاکہ اس میں ہمت آ سکے، اس بیچاری میں۔ ڈاکٹر شعیب سردار جعفری کی پھپھو کا بیٹا تھا، وہ بھی سردار کا ستایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شمشیر دوبارہ کمرے میں آیا، جہاں اب بھی وہ خوف کے مارے سمٹی سی بیٹھی تھی۔ دوا کھاؤ،
ہاتھ پہ ٹیبلٹ رکھے وہ اس کے نزدیک جا کے بولا، جب ایزل نے رو رو کے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شمشیر بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں شکوہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، مگر جلد ہی وہ اپنی نظریں جھکاتی اس کے ہاتھ سے میڈیسن پکڑ کے کھا گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتا وہ بنا کوئی بات کیے باہر نکل آیا۔ کیوں؟ جتنا میں اس کے قریب جانے کے لیے تڑپا ہوں، یہ اتنی رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں؟ اسلام آباد پہنچتے ہی سردار جعفری کے بندوں پہ کسی نے اٹیک کروا دیا تھا۔ مرا کوئی نہیں تھا، مگر اٹیک کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ اس کا اتنی جلدی واپسی کا ارادہ اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جتنا اس کا دل تڑپ رہا تھا ایزل کی روم میں شامل ہونے کو، اتنا ہی سب دیر سے ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے وہ شمشیر کو کال ملا گیا۔ ہاں شمشیر، وہاں سب ٹھیک ہے؟ جی سائیں۔ آپ آج نکلے تو نہیں؟ دوسری طرف شمشیر جو حملے کے بارے میں جانتا تھا پریشانی سے بولا، نہیں شمشیر، یہ جو کوئی بھی ہے جان کے کر رہا ہے سب۔ سائیں دھیان رکھیں، 1-2 دن تک واپسی نکلنے سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں مزید کارڈز بھیج سکوں۔ وہ ہنکارا ہی بھرا تھا۔ ٹھیک ہے سائیں، اللہ۔ شمشیر وہ سنو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سردار جعفری اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جی سائیں حکم، اس لڑکی کا خیال رکھنا۔ شمشیر نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا۔ جی سائیں، اتنا بولتا وہ کال کاٹ گیا۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے قید میں آئے ہوئے، مگر وہ بنا کے سیاہ رات جیسا مرد دوبارہ نہیں آیا تھا۔ 3 دنوں سے اس کے کمرے میں وہ خوبصورت مرد ہی آیا تھا۔ بنا بات کیے اسے کھانا کھاتے دیکھ چلا جاتا۔ 3 دن سے اس نے روشنی نہیں دیکھی تھی، نہ اس لڑکی کے علاوہ کسی اور ذی روح کو۔ وہ تڑپتی سسکتی وہیں اسی سوٹ میں تھی، بار بار اپنے رب سے فریادیں کر رہی تھی، مگر بے سود۔ شمشیر کو دیکھتی دل میں ایک سکون سا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، مگر اس سے اگر گھر جانے کا کہتی تو وہ بس سپاٹ تاثرات سے اس کی طرف دیکھتا تھا۔ میں آج اس کے پاؤں پکڑ لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ گھڑی پہ چلتا ٹائم دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ ان 3 دنوں میں اس نے یہی تو حفظ کیا تھا کہ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ اب بھی دل میں سوچتی وہ اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ اس سے اپنا قصور پوچھے گی اور اس کی منت کرے کہ اسے جانے دے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ وہ خوشبو نہیں تھی جو روز وہ لگا کے آتا تھا۔ ایزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اوپر کی۔ سامنے اسی رات والے شخص کو دیکھتی اس کی آنکھیں پھٹی تھی، نہیں، منہ سے بے ربط نکلا تھا، جبکہ سردار جعفری کی تو اسے دیکھتے باچھیں کھل گئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ ایکس رے کرتی نظروں کے ساتھ اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ ارے واہ واہ، میری رانی تو ابھی تک ویسی ہی ہے جیسی میں چھوڑ کے گیا تھا۔ ہاں بس ان کپڑوں نے مزہ خراب کر دیا۔ سردار جعفری بالکل اس کے قریب آ گیا، جبکہ ایزل کا تو جسم کپ کپانے لگا۔ دور دور رہو پلیز، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ جب سردار جعفری ایک جست میں اس تک پہنچا، اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ ایزل کی جان ہوا ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جانے من بہت یاد کیا میں نے، خیر آج یہ 2 جسم ایک جان ہو جائیں گے۔ وہ بنا منٹ کی دیری کیے اس کے اوپر جھکا۔ شرٹ تو وہ اندر آتے ہوئے اتار گیا تھا۔ چھوڑ دو، کیا گناہ کیا میں نے جس کی سزا دے رہے ہو؟ گناہ نہیں کیا، مگر تمہاری خوبصورتی ہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے۔ خیر باقی باتیں بعد میں، ابھی وہ کرتے ہیں جو اس دن باقی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل اس کے اوپر جھکایا جب وہ روتی تڑپتی پیچھے ہو رہی تھی۔ پیچھے دیوار سے لگتی اس کی مزید جان ہوا ہوئی تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ ارے ارے میری ہرنی، اب اور صبر نہیں ہوتا۔ وہ جھٹکے سے ایزل کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے قریب کر گیا۔ وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ ہوا گزرنے کی گنجائش بھی مشکل ہی تھی۔ نہ جانے ایک رات پہ تم نے کیا کر دیا کہ مجھے بس تمہاری ہی خیال آ رہے تھے۔ میرا سونا کھانا مشکل ہو گیا۔ خیر آج تو میں تم میں اتر ہی جاؤں گا۔ شیطانی ہنسی ہنستے وہ اس کے ہونٹ اپنے قبضے میں کر گیا۔ وہ روتی چلاتی رہ گئی، مگر وہ رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنے جسم کو ہر طرح سے سکون دیتا وہ آخری حد پار ہی کرنے والا تھا جب ایک بار پھر سے دروازہ دھڑ دھڑ کی آواز سے کھٹکنے لگا۔ یہ کس کی موت آئی ہے؟ دھاڑتا وہ سہمتی پیچھے ہوتی ایزل کو جھٹکا دیتا قریب کر گیا تھا۔ ابھی بھی دھمکیوں کے مطابق اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر وہ بنا کسی کو بتائے واپس آ گیا تھا، صرف اور صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ جب پھر سے دروازہ ٹھک ٹھک کی آواز سے کھٹکا، ان سب کی تو آج میرے ہاتھوں موت آئی ہے۔ غصے سے چیختا وہ ایزل کو دور کرتا اسی حالت میں دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کس کی موت آئی ہے؟
दरवाज़ा खोलता वो मुंह निकाल के आने वाले को देख के चीखा था, साईं गज़ब हो गया, साईं गज़ब हो गया, साईं जल्दी करें। बाहर खड़ा मुलाजिम कांपते हुए बोला, क्या मौत पड़ गई है? साईं शमशीर भा को गोलियां लगी हैं। मुलाजिम कांपते हुए बोला था, क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ है शमशीर? साईं आपके गार्ड ने बताया कि आप अकेले निकल आए हैं, जिसकी वजह से वो उस रास्ते निकले, मगर ना जाने आपके दुश्मनों को कैसे पता चल गया और उन्होंने शमशीर भा को गोलियां मार दी। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। सरदार जाफरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शमशीर को गोलियां लगने का सुनता वो पागल होने के दर पे था। तभी वो अंदर जाके खुद को सेट करता बाहर भागने के अंदाज में बाहर निकला था। पीछे आज फिर अपनी टूटी फूटी हालत देखती एजल ने आसमान की तरफ देखा। वो शख्स आज भी उसे नोचने के दर पे था, मगर वो बच गई। वो फूट फूट के रो रही थी, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? ये शख्स ना जाने क्या चाहता है, क्यों ये आते ही मुझे तकलीफ़ से दो चार कर देता है। या अल्लाह मैं तुझसे मौत मांगती हूँ कि ये हालत देख के मैं तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती। या अल्लाह मुझ पे रहम कर। वो मुसलसल रोते हुए अपने रब को याद कर रही थी। दूसरी तरफ सरदार जाफरी भागा था हॉस्पिटल के लिए। अपने दाएं बाजू को इस हालत में देखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। उसका सारा काम, सारा कारोबार शमशीर ही तो जानता था। वो तो आज तक सिर्फ ताकत के नशे में चूर लड़कियां अपने बिस्तर पे मंगवाने में लगा रहता। शमशीर नर्स के बताए हुए कमरे में दाखिल होता। वो सामने बैठे शमशीर को देखकर परेशानी से आगे बढ़ा। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? डॉक्टर उसके दाएं बाजू की पट्टी कर रही थी। मुझे खबर मिली है कि तुम पे गोलियां चलाई गई हैं। सरदार साईं, आप परेशान मत हो। 2 गोलियां बाजू को छू के ही गुजरी हैं। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है, अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। अगर आपको वहाँ से निकलने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। शमशीर अपने कंधे को हिलाते हुए बोला, हाँ बस रहा नहीं गया उसके बगैर। शमशीर, ना जाने मुझे क्या हो गया है। जब उस लड़की को देखा है बस दिल करता है कि उसमें समा जाऊं, पर ना जाने क्या है, जब भी उसके करीब जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। सरदार जाफरी जो हर किस्म की बात शमशीर से कर लेता था, आप भी अपने जिस्म की भड़कती आग को महसूस करते हुए बोला था, सरदार साईं, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ना जाने क्यों लगता है वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। देखे ना, आप जब भी उसके करीब जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। ना जाने कौन सी दुआएं हैं उसके साथ, या कौन से काले जादू के तावीज़ हैं। क्या हो गया शमशीर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तो बस मेरे दुश्मनों की एक चाल है और कुछ नहीं। खैर, अब तुम ठीक हो। आज मैं अपना काम पूरा करूँगा और ये किस्सा ही ख़त्म कर दूँगा। सरदार जाफरी शमशीर की अजीब सी बात पे मुस्कुराते हुए बोला, साईं, बात तो आपकी भी ठीक है, मगर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि कोई लड़की इतना अरसा आपकी दस्तरस में रहे और आपने उसे ये महसूस ना किया हो। ऊपर से जब भी आप उसके करीब होते हैं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। शमशीर अपनी बात की वजह बताते हुए अजीब सी नज़रों से सरदार को देख रहा था। हाँ बात तो ठीक है, मगर आज वो मेरी हो ही जाएगी। ख्याल रखना अपना, मैं चलता हूँ। तभी सरदार जाफरी झटके से उठा था। जी साईं, बेहतर, मगर ख्याल करेगा। हाँ। सरदार जाफरी एजल की यादों में खोए हुए हनकारा भरता बाहर की तरफ निकल गया। जल्दी से चलाओ। गाड़ी में बैठते वो ड्राइवर से बोला। उसे जल्द अज जल्द वापस जाने की जल्दी थी। क्या बकवास है ये? तुम लोग मर गए हो सारे के सारे, ये क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा रातों रात मेरा दुश्मन निकल आया जो मेरी हर चीज़ तबाह करने के दिहाने पे है? वो भी रास्ते में ही था जब उसे इस्लामाबाद वाले अपने ख़ास बंदे की कॉल आई कि रिफाइनरी मिल में भी गोदाम की तरह ही आग लग गई है। गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ मोड़ो। दूसरी तरफ ना जाने क्या कहा गया, तभी सरदार जाफरी धाड़ा था। उसका दिमाग घूम रहा था, ये सोच सोच के कि अगर गोदाम की तरह उसकी रिफाइनरी मिल भी जल गई तो वो करेगा क्या। दिमाग की नसें फटने के करीब आ गई थी। थोड़ी ही देर में वो इस्लामाबाद अपनी मिल के करीब पहुंच गया, मगर दूर से ही आग के उठते शोलों ने उसे ये बात समझा दी कि उसकी मिल का कुछ भी नहीं बचा। ये सब कौन करवा रहा है? वो गाड़ी में ही एक ज़ोरदार मुक्का गाड़ी के शीशे पे मारते बोला, साईं, मुझे लगता है लड़की ही ठीक नहीं। उस पे काला जादू हुआ है, तभी तो जब से वो आपकी ज़िंदगी में आई है कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, और आपकी दस्तरस में होने के बावजूद भी आप उसके पास नहीं जा पाते। तभी सरदार जाफरी के दिमाग में शमशीर की बातें घूमने लगी। जिंदगी के इतने सालों में उसका कोई अड्डा, कोई ठिकाना यूं बर्बाद नहीं हुआ जैसे उन 3 दिनों में हो गया। उसका करोड़ों का नहीं, खरबों का नुकसान हुआ था। शमशीर ठीक कहता है,
اس سے پہلے اب میرے محل کو بھی کوئی نقصان پہنچے مجھے اس لڑکی کو غائب کر دینا چاہیے۔ اپنے اتنے بڑے ہوتے ہوئے نقصان پہ سردار جعفری شمشیر کی باتیں مان کے سچ میں اس لڑکی کو منحوس ماننا شروع کر گیا تھا۔ حالانکہ کی بار وہ اس کی مدد کرے، چلو میرے ساتھ، مگر وہ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی جب وہ ایک جست میں دوبارہ اس تک پہنچتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ایزل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان 3 دنوں میں جو شخص آنکھیں اٹھا کے اسے نہیں دیکھتا تھا وہ ایک دم ایسی حرکت کرے گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کی گود میں وہ پھڑپھڑائی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ میں نے کہا چپ تو مطلب چپ۔ اب بالکل آواز نہ آئے۔ اگر سردار جعفری سے بچنا چاہتی ہو تو مزید ایک لفظ تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ سرد تاثرات سے کہتا وہ ایزل کو سہمنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے بعد واقعی وہ چپ رہی تھی۔ وہ اسے جہاں جہاں سے لے کے جا رہا تھا وہ سب دیکھتی رہی تھی مگر مسلسل چپ ہی رہی تھی۔ وہ سچ میں سردار جعفری سے دور جانے کے لیے اس شخص کی گود کو اپنی سواری ہی سمجھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے لے کے اپنے گھر آیا۔ ایزل جو اس کا سردار جعفری سے دور لے جانے کا کہنے پہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے گا مگر اسے ایک نئے گھر میں خود کو لاتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور آج سے تم یہی رہو گی۔ سنجیدگی سے اسے بتاتا اسے یوں ہی گود میں اٹھائے مین انٹرنس کی طرف بڑھا۔ رات کے اندھیرے میں روشنی پھیلنے پہ ایزل نے منہ نکال کے باہر دیکھا تو ششدر رہ گئی کیونکہ سامنے پورے گھر میں انار چل رہے تھے۔ گھر کو ایک شادی کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ جب اسے خود پہ کچھ گرتا محسوس ہوا اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ گلاب کے پھول تھے جو ان دونوں پہ ایسے برسائے جا رہے تھے جیسے کوئی نیا نبیلا جوڑا گھر آئے تو لوگ اکثر کرتے ہیں۔ وہ ششدر رہ گئی۔ سب کیا تھا؟ اتنی تکلیف کے بعد اب سے یہ تمہارا گھر ہے اور ابھی ہم دونوں کا نکاح ہے۔ اسے لاؤنج میں لا کے صوفے پہ بٹھاتے بولا۔ ایزل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ اسے تو اس گاؤں کا سردار اپنی رکھیل بنا کے لایا تھا۔ اپنی ظلم سے اسے نڈھال کرنے کے بعد وہ بنا اس کی فریادیں سنے وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کا خاص آدمی شمشیر اسے اٹھا کے اپنے گھر لے آیا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہے۔ وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اذیت سے نکلی تو دوسری میں کیسے پھنس گئی اور وہ سردار اسے بنا مکمل محسوس کیے کیسے چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کے سوچ رہی تھی۔ نکاح مطلب چھوڑو گھر جانا ہے۔ ہوش میں آتی وہ جلدی سے صوفے سے اٹھ کے بھاگنے والے انداز میں بولی، شش، اگر تمہیں یوں تمہارے ہی گھر میں چھوڑ کے آنا ہوتا تو اتنے پاپڑ کیوں بیلتا؟ اپنے برسوں کے سردار کو کیوں دھوکہ دیتا؟ خیر یہ ساری باتیں بات کی کرنے والی ہیں۔ فی الحال نکاح خواہ آ رہے ہیں اور تم جواب ہاں دو گی، ورنہ تم تو ہمیں جانتی ہو جو کام سردار نے ادھورا چھوڑا میں وہ کام اس کا مکمل کر دوں گا۔ وہ سرد تاثرات سرخ آنکھوں سے بولا تھا جبکہ ایزل اس کی دھمکی پہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اس کی اس قدر گہری بات پہ رنگ تانبے کی مانند ہو گیا۔ امید ہے سمجھ گئی ہوگی۔ تبھی نکاح خواہ اندر آئے۔ شمشیر کے کہنے پہ نکاح شروع کروایا گیا۔ مولوی صاحب اس سے اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ یک ٹک اس مغرور کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کر کے یہ سب حلال تو ہو جاتا اگر یہ پھر مجھے سردار کے پاس چھوڑ آیا۔ سوچ بچار کرتی وہ روتے ہوئے ہاں کر گئی۔ ایزل کے قبول بولنے پر شمشیر کی بھجتے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایزل نذیر سے ایزل شمشیر بن گئی تھی۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کتنی بار سمجھاؤں کہ رونا نہیں ہے؟ اسے روتا دیکھ وہ بالکل صوفے پہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نکاح، یہ سب، وہ روئی تھی۔ چھوٹا سا دماغ تھا، ہر چیز گھومڑ ہو رہی تھی۔ سب بتاؤں گا مگر فی الحال مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تڑپی تھی۔ نکاح کے بعد جو ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے پہلی بار کوئی عورت اس قدر اچھی لگی ہے کہ دیکھتے ہی دل کیا اس میں سما جاؤں، مگر تم میری بیوی نہیں تھی اور اب مجھ پہ حلال ہو تو میری شدتیں سہنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ میں کوئی ایجوکیٹڈ اچھا مرد نہیں ہوں، میرا تعلق غنڈے بدماش لوگوں سے ہے، اس لیے میرا پیار بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں تمہیں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جس سے شمشیر اپنے لمس سے روشناس کروائے گا۔ مضبوط لہجے میں بولتا وہ ایزل کو اپنے ارادے ظاہر کر گیا۔ اس کی سرد آواز پہ ایزل کام کے رہ گئی۔
तब भी वो एक झटके में उसे सोफे पे लिटाए उसके ऊपर झुका था। शिद्दत से एजल के माथे का बोसा लेने के बाद वो शख्स उसकी कुर्बत में खो गया। एजल को लेकिन जब उसने उसके जिस्म पे सरदार के दिए निशानों को देखा, सरदार जाफरी तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, दिल ही दिल में सोचता वो गुमसुम एजल पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। एजल जो गुमसुम उस एक हफ्ते में खुद के साथ होने वाले हादसे के बारे में सोच रही थी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त क्या हो रहा है। शमशीर उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। वो उसे अपने लबों में कैद किए अपना पूरा जनून शिद्दत सारी जिंदगी के बजाय अपने जज्बात उस पर लुटाए गया। सारी रात एजल पर शिद्दत लुटाने के बाद वो फजर के बाद ही उसकी पनाहों में सोई थी। वो उसके सोने के बाद भी उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। जब अपने नंबर पर सरदार की कॉल आते देख अटेंड कर गया। वो फिलवक्त सरदार को मौका नहीं देना चाहता था। जी साईं हुक्म। शमशीर जल्दी पहुंचो, डिप्टी कमिश्नर की कॉल आई है। उसके मुताबिक मेरी कुछ वीडियोस पुलिस वालों के हाथ लग गई हैं। अपने डेरे में परेशानी से टहलते हुए सरदार जाफरी ने शमशीर को बताया। क्या साईं, ये सब कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता। शमशीर कोई तो है जो बहुत करीबी होकर ये सब कर रहा है। तुम जल्दी पहुंचो। जी जी साईं, मैं अभी आया। अपने लहजे को परेशान बनाता एक नज़र में बीवी को देख के वो वॉशरूम में बंद हुआ। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर चेंज करता बाहर आया। तुम मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक हो। सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ दे दी। एजल की गर्दन पे बने अब निशानों को देखते वो उसके ज़ख्मों पे अपने होठों से मरहम लगाते निकल गया। एजल की आंख तकरीबन दिन के 4 बजे मुसलसल फ्लैट की बजती बेल से खुली थी। आंखें खोलने के कुछ देर बाद उसे समझ ही ना आया कि वो कहाँ है, मगर अपने जिस्म में होती दर्द को महसूस करती आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलने लगा कि कैसे वो सरदार की पनाहों में थी और कैसे शमशीर उसे वहाँ से उठा लाया और खूबसूरती से उसका इस्तकबाल किया और दूसरी तरफ धमकी दे के खुद से निकाह भी करवा लिया और आखिरकार उसे अपनी मनकूहा से बीवी भी बना गया। जिस्म में उठते दर्द को नज़रअंदाज करती वो सब याद आने पर अब इर्द गिर्द शमशीर को तलाश करने लगी। आंखों से झट आंसू रवा हुए। या अल्लाह, मैं नहीं जानती क्या सच है क्या गलत है, मगर अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, मुझे ऐसे मर्द की कैद में दिया जिसने निकाह तो कर लिया। अभी यही सोच रही थी जब फिर से फ्लैट के दरवाजे की बेल हुई, जिस पर वो होश में आती बेड से उठी थी ताकि बाहर शमशीर को देख सके, मगर अपनी हालत पे नज़र जाते वो सुर्ख अंगारा बनी थी। वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। अच्छे से फ्रेश और चेंज करने के बाद वो बाहर आई थी। ये क्या, बेल अभी भी बज रही थी। वो आखिर कहाँ चले गए? हिम्मत करती बेल की आवाज़ से तंग आती वो कमरे से निकलती मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। सारा घर खालम खाली था। डर अब फिर से उसके ऊपर अपने साए फैलाने लगा। दरवाजे के करीब जाती वो दरवाजे में बने सुराख से बाहर देखने लगी, मगर बाहर खड़े अपनों को देखती वो शशदर रह गई। उसकी माँ और बहन। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल गई। सामने ही उसकी माँ और साथ फातिमा थी। माँ को देखती वो जल्दी से उन्हें पुकारती उनके गले से जा लगी। साथ ही फातिमा को भी खींचा। कुछ देर यूं ही माँ और बहन के गले से लग के रोने के बाद वो उन्हें साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ी। माँ, आप यहाँ? आंखों में आंसू लिए वो बोली। सकीना बीबी को उस वक्त अपनी बेटी दुखों की मारी या किसी कैद में रही लड़की नहीं लगी, बल्कि उन्हें तो यूं लगा जैसे उन्होंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है और वो आज उसके ससुराल में उससे मिलने आई हूँ। बेटा, वो शमशीर है ना जो उस दिन तुम्हें लेके गया था, वो कल रात आया था। कह के गया था कि अगर अपनी बेटी को मिलना है तो कल दोपहर को इस पते पे पहुंच जाना। क्या, शमशीर? आपको उसका नाम कैसे पता? वो हैरान हुई थी। उसका नाम तो उसे खुद भी नहीं पता था। बेटा ये देखो, ये पर्ची वो दे के गया था जिस पे उसका नाम, फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस लिखा था। निकलने से पहले मैंने उसे फ़ोन किया, जो कहने लगे कि आपकी बेटी घर ही है, मगर उसे साथ ले जाने की हमाकत हरगिज़ मत कीजिएगा। सकीना बीबी उसे शमशीर के अल्फाज बताते हुए बोली। हम तो सुनते ही तुमसे मिलने आ गए। अम्मा, बाबा। माँ की बात सुनती वो बाप को याद करते बोली, पुत्र, तेरे बाप को भी उस सरदार ने ही बंद कर रखा है, मगर मुझे समझ नहीं आई, ये तो तुझे सरदार के लिए लेके गया था ना, फिर यहाँ ये सब? सकीना बीबी बेटी का हाथ पकड़ते परेशानी से बोली। अम्मा, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ ये मुझे उठा के सरदार के कमरे में फेंक आया था, क्योंकि सरदार ने अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे जिस्म को चुना था। मगर माँ, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन वो सरदार जब भी मेरे जिस्म को नोचता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसे वहाँ से भागना पड़ता। और कल सरदार के भागने पर शमशीर मुझे वहाँ से ले आया और मेरे साथ निकाह कर लिया।
माँ के गले लगती फूट फूट के रोते हुए अपनी आप बीती बता रही थी। मेरी बच्ची, बेटी को दिलासा देती सकीना बीबी खुद रो रही थी। तीनों माँ बेटियां अपने गमों में इस कदर डूबी हुई थीं कि दरवाज़ा खोल के किसी के अंदर आने को महसूस ही न कर सकी। उन्हें देखता शमशीर मुस्कुराया था, फिर आहिस्ता कदम उठाता सकीना बीबी के साथ वाले सोफे पे बैठा था, जब अचानक रोने में मसरूफ़ एज़ल की नज़र उस पर पड़ी। वो एकदम उछली थी। आप कब आए? वो कांपते हुए बोली। अभी जब तुमने रो रो के अपनी आंखों का बेड़ा गर्क किया। वो बिना सकीना अम्मा का लिहाज किए उसकी आंखों पे होंठ रखते पीछे हुआ। ये सब क्या है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मेरी ज़िंदगी क्यों आप सब ने दोज़ख बना दी? कुछ तो बताएं मुझे। खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा क्या कसूर है कि गरीब की बेटी हूँ? तभी येज़ल रोते हुए उसके सीने पे हाथ मारते हुए बोली, बस आंसू नहीं, अगर सच सुनना है तो सुनो। मैं 3 साल का था जब सरदार जाफरी ने मेरी माँ की इज्जत को मेरे सामने तार तार किया। मैं सिर्फ 3 साल का था, यानी अपनी आंखों से अपनी माँ की इज्जत की भीख मांगते हुए देखा। मेरा बाप कुछ न कर सके मगर अपनी माँ की आखिरी सिसकियाँ और उनका दर्द मेरी आंखों में बस के रह गया। 18 साल की उम्र में मैंने आर्मी फोर्स ज्वाइन की। कुछ ही अरसे में अपने काम की वजह से मैंने काफ़ी हद तक मकबूलियत हासिल कर ली। मेरे काम को देखते हुए मेरे सीनियर्स ने मुझे उस गांव के सरदार का पर्दाफाश करने का मिशन दिया। पूरे 5 साल लगे थे मुझे उस शख्स का यकीन हासिल करने में। उसके साथ मैंने गरीब लड़के का ड्रामा किया और बहुत कुछ करना पड़ा, जिससे ये शख्स मुझे साथ रखने पर राज़ी हुआ। फिर इसके हज़ारों बड़े बड़े काम करने के बाद मैंने उसका यकीन जीता। बहुत सी लड़कियों को उस शख्स ने मेरे सामने मार दिया, मगर उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि हमें खुफिया खबर मिली थी कि ये शख्स लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाने के अलावा उन्हें आगे स्मगल भी करता है। मैं इससे पहले उसे कुछ भी नहीं कह सकता था, जब तक उन लड़कियों की खबर न मिल जाती जो हर महीने हर हफ्ते बाद गायब हो जाती थीं। मैंने सरदार जाफरी का यकीन पूरे तरीके से हासिल कर लिया। मैं अभी भी अपने मिशन पे ही था जब सरदार जाफरी ने मुझे तुम्हें उठाने का बोला। तुम्हें तुम्हारे घर से लाते वक्त तक मैं सिर्फ मिशन का काम ही कर रहा था, मगर तुम्हारी शिकवा कुना आंखों ने सब पलट के रख दिया। उस रात तुम्हें सरदार के पास छोड़ के जाने के बाद मैं शदीद तकलीफ़ में रहा। बार बार तुम्हारी वो आंखें मेरे सामने आ रही थी। आखिरकार अपने आर्मी अफसरान से मशवरा करने के बाद तुम्हारी इज्जत और अपनी मोहब्बत बचाने के लिए मैंने सरदार के गोदाम में आग लगवा दी, जहाँ लीगल तरीके से इल्लीगल काम होता था। उस रात तो तुम्हें बचा लिया, मगर अगर मैं तुम्हें वहाँ से गायब कर देता तो सरदार को शक हो जाता। इसलिए मैंने सरदार को बार बार कहा कि जब वो वहाँ से निकले तो मुझे बता दे, ताकि मैं तुम्हारा इससे पहले ही कोई बंदोबस्त कर लूँ। मगर उस रात सरदार मुझे बिना बताए यहाँ पहुँच गया। मुझे जैसे ही पता चला, कुछ न समझ आने पे मैंने खुद पे 2 गोलियां चला के सरदार को ये जाहिर करवाया कि उसके दुश्मनों ने हमला किया है, मगर तब भी उसे पीछे हटते ना देख मुझे उसके रिफाइनरी मिल पे भी हमला करवाना पड़ा। कुछ उसके यके दीगर बाद होने वाले नुकसान और कुछ मेरी बातों की वजह से उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया, क्योंकि अब मैं उसके लंदन वाले स्मगलिंग के काम को जानता था। इसलिए उसने मुझे ऑफ़र किया कि या तुम्हें स्मगल कर दूँ या अपने पास रखूँ, और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। तुम्हारी ये आंखें हैं जिन्होंने मुझे 4 रातें सोने नहीं दिया। मैंने सोचा क्यों ना इन खूबसूरत आंखों को अपनी कैद में रख लूं। मेरा असल नाम शेर ज़मान है। शायद तुमने निकाह के वक्त याद नहीं, मगर उस वक्त मेरे असल नाम से ही मुझे पुकारा गया था। वो तीनों माँ बेटियाँ शिद्दत से रो दी। एज़ल को रोते देख वो सीने से लगा गया। मुझे माफ़ कर देना एज़ल, तुम्हारे जिस्म पे मैं ये दाग भी ना आने देता। मगर वो हाथ जोड़ते बोला। उसे अभी भी इस बात का दुख था कि काश उसे जल्दी पता चल जाता कि सरदार आ रहा है। प्लीज़ आप ये सब ना करें, आप तो मेरे मोहसिन हैं। अगर आप ना होते तो आज ना जाने वो सरदार मुझे कहाँ से कहाँ भेज चुका होता। एज़ल रोते हुए शेर ज़मां के हाथों को अपने हाथों में ले गई। और आंटी प्लीज़ आप परेशान मत हो, नज़ीर चचा मेरे खुफिया ठिकाने पे हैं। सरदार जाफरी के कहने पे उसकी ज़मान ने मुझे कॉल कोठरी का कहना पड़ा था, मगर मैंने उन्हें काल कोठरी के बजाय अपने खुफिया ठिकाने पे रखा। कुछ दिन की बात है, सरदार जाफरी के अरेस्ट होते ही घर आ जाएंगे। वो रोती हुई अपनी बीवी से बोला, जानती नहीं मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। और बहुत शुक्रिया बेटा। सकीना बीबी तो मज़ीद फूट फूट के रो दी। आंटी हम वतन के मुहाफ़िज़ हैं, अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जीते रहो। शेर उठ जाए, आपने कहा था आज आपको ज़रूरी काम के लिए जाना है, आपको जल्दी उठा दूँ। अब उठ भी जाए ना। उनके निकाह को तकरीबन 1 महीना पूरा हो गया था।
سچائی کھلنے کے بعد ایزل نے سچے دل سے شیر زمان کو قبول کیا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ بے انتہا خوش تھے۔ آج سردار جعفری کے اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کا دن ہے۔ بس تم دعا کرنا کہ سب خیر و عافیت سے ہو جائے۔ انہیں کچھ دن پہلے ہی سردار کے سمگلنگ کے باقی اڈوں کا اور تاریخوں کا پتہ چلا تھا، جس پہ کام کرتے اس نے پوری رپورٹ ہائی کورٹ بھیج دی تھی۔ انشاءاللہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، ایزل اس کے گلے سے لگتی اسے مزید ہمت باندھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ایزل، آج میری ماں کو انصاف مل جائے گا، وہ ایزل کے ماتھے پہ سر ٹکاتے غمگین سا بولا تھا۔ دوسری طرف سردار جعفری سب سے انجان اپنی دنیا میں گم نئی عورتوں کے ساتھ۔ ساری تیاری ہو گئی شمشیر؟ جی سائیں، سارا مال پیک ہے۔ ہاں، کوئی بھی لڑکی رہنی نہیں چاہیے۔ جی سائیں، چلو نکلو پھر، آگے تمہیں وہ لوگ مل جائیں گے۔ سردار جعفری اسے ایک ورق پر ایڈریس دیتے ہوئے بولا تھا۔ ڈبل ڈیکر گاڑی تھی جس کے شروع میں گاڑیوں کے بڑے بڑے ٹائر اور ڈبے رکھے تھے اور پیچھے لڑکیاں۔ سردار جعفری کا حکم سنتے ہی وہ بس لے کے نکلا۔ یس سر، نکل آیا ہوں میں۔ یس سر، اوکے سر۔ فون جیب میں رکھتے وہ دائیں مڑنے کے بجائے بائیں مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کے بالکل ایک طرف بنے نور جہاں دارالامان آیا تھا۔ سر، یہ سب بچیاں ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی۔ گڈ آفیسر، ویری گڈ، بس اب اس کا گرفتار ہونا باقی ہے۔ یس سر۔ لڑکیوں کو فی الوقت دارالامان میں چھوڑتا وہ واپس سردار جعفری کے محل کی طرف بڑھا۔ ساتھ میں بھاری فوج اور پولیس کی نفری بھی تھی۔ سردار جعفری کے محل میں پہنچتے ہی تمام اہلکاروں نے گھر کو اپنے قبضے میں لیا۔ سردار جعفری جو اپنی اتنی بڑی کامیابی میں شراب میں دھت ایک عورت پہ جھکا تھا، تبھی کانوں میں اسپیکر سے بولتے اہلکاروں کی آواز سنائی دی گئی۔ سردار جعفری، بھاگنے کی ہرگز کوشش مت کرنا، تمہارے پورے محل کو گھیر لیا گیا ہے۔ سردار جعفری کی رنگت سفید ہوئی تھی۔ پولیس؟ مگر کیوں؟ مگر تبھی شیر زمان کے ساتھ 3 اور اہلکار دروازہ توڑے اندر آئے۔ سردار جعفری کے پاس لیٹی لڑکی جو اس کے دور ہونے پہ خود کو ڈھانپنے لگی تھی، پولیس کو دیکھتی ششدر رہ گئی۔ شیر زمان نے ایک نظر اس پہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ شمشیر، تم یہ؟ شمشیر کو فوج کی یونیفارم میں دیکھ سردار جعفری کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ شمشیر نہیں، شیر زمان، کیپٹن محمد شیر زمان۔ شیر زمان سردار جعفری کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فخر سے بولا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار سردار جعفری کو وہ آنکھیں کسی سے ملتی ہوئی معلوم ہوئی۔ نور جہاں؟ تم نور جہاں؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ ہاں، نور جہاں کا بیٹا ہوں، جسے تم سے شادی کرنے کے انکار پہ اتنی بڑی سزا دی تھی۔ اپنی ماں کا نام اس کے منہ سے سنتے شیر زمان ایک جست میں اس تک پہنچتے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ شیر زمان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانے کی کوشش کرتے سردار جعفری چیخا تھا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا آگے کا سوچ کر۔ بچوں، یہ تو پکڑو گے نا؟ سردار جعفری، تمہارا کھیل ختم۔ تمہارے سارے کالے دھندوں کی رپورٹ اوپر تک پہنچ گئی ہے۔ اب تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اریسٹ ہم۔ جواباً شیر زمان سرد تاثرات سے بولا تھا۔ نہیں، تم لوگ مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ ایک جھٹکے سے شیر زمان سے دور ہوتا وہ ٹیبل پہ پڑی پسٹل اٹھا گیا تھا۔ دور رہو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایک اہلکار کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ پسٹل کا رخ اس کی طرف کر گیا۔ جعفری، خود کو حوالے کر دو۔ نہیں، کبھی نہیں، تم لوگ مرو گے۔ خود کو بچانے کی خاطر سردار جعفری نے گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سنتے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر شیر زمان نے بھی گولی چلا دی، جو ساکت کھڑے سردار جعفری کے سر میں لگی اور وہ موقع پہ دم توڑ گیا۔ لاکھوں عورتوں کا گنہگار، لاکھوں ماؤں کے بچوں کو نشے پہ لگانے والا، اس گاؤں کو تباہ کرنے والا ایک گولی کی مار تھا۔ پیچھے سے حکم تو اسے زندہ پکڑنے کا تھا، مگر اس نے گولی چلا دی تھی جس کی وجہ سے انکاؤنٹر کرنا پڑا۔ شیر زمان اپنی ماں کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مار کے اپنا انتقام پورا کر گیا۔ وہ جو خود کو خراج سمجھ رہا تھا، ایک گولی کی مار تھا۔ پورے پاکستان میں شیر زمان کی قابلیت کے چرچے ہو رہے تھے۔ ٹی وی دیکھتی ایزل انتہائی شوق سے اپنے شوہر کی قابلیت دیکھ رہی تھی۔ سردار جعفری کی گولی 7 آئے اہلکار کے کندھے کو چھو کے گزری تھی۔ شیر زمان نے پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ ہزاروں لڑکیوں کی جان عزت بچائی تھی۔ نذیر احمد بھی گھر آ گیا تھا۔ پھر وہ تینوں باپ، بیٹی اور ماں ایزل سے ملنے آئے تھے۔ باپ کے گلے سے لگتی وہ شدت سے روئی تھی جب بے شرم شیر زمان نے بنا کسی لحاظ کے اس کی آنکھوں پہ ہونٹ رکھے تھے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
بہت سی دعائیں اور کسی کی محبت ایزل نذیر احمد کی زندگی بچا گئی تھی۔